تو مجھے بڑی یادیں ہیں ادھر. اور ہمارے جو اساتذہ کرام تھے, پرنسپل تھے, وہ اسمبلی میں بچوں کو ایوارڈ دیا کرتے تھے. آئی ہیڈ گڈ میموریز آف دا اسکول. جو مار بھی پڑی, مرغا بنا کے مار بھی کھائی ہوئی ہم نے, ڈنڈے بھی کھائے ہوئے ہیں, جس طرح سرکاری اسکولوں میں ہوتا ہے. ہاں جی. آئی ریمبر دا ٹائم 6 بجے سے لے کے رات 4 بجے 3 بجے تک شفٹیں بھی لگاتے تھے ریسٹورینٹس میں کام کرنا. 2 پاؤنڈ 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ این آور وہ پے کیا کرتے تھے بیک ان ڈیز. لیکن صبح یونیورسٹی ہم پریزنٹ ہوتے تھے. میرے کچھ عزیز و کرب دوست تھے, انہوں نے پرووک کیا کہ وائی ڈونٹ یو اوپن اپ انسٹیٹیوٹ. پھر لیٹن ٹاؤن ہال میں بیک ان 2006 ایسٹ لنڈن میں ہی تھا. ایسٹ لنڈن میں ٹاؤن ہال میں ہم نے شروع کیا. اس وقت کافی EU مائیگرنٹس سیٹلڈ ہو رہے تھے. پھر ہم نے ان کو انگلش لینگویج کی کلاسز, کیلن میتھڈ, اسلامک اسٹڈیز کی کلاسز بچوں کو آن ویکینڈ, اور عربک کلاسز وہ شروع کی. آج ہمارے لنڈن میں 200 سے زیادہ امپلائیز ہیں جو ڈائریکٹلی ہمارے پاس کام کرتے ہیں, اور اراؤنڈ 50 to 60 ایکسٹرنل کانٹریکٹرز ہیں جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں. اوور 2000 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. 18 سال سے ادارہ چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈریم ڈیکوڈ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اطہر عباس. اور میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ خواب ہم سوتے میں دیکھتے ہیں اور ان کی تعبیر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو خواب جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں ان خوابوں کی تعبیر کے لیے انسان انتھک محنت کرتا ہے, پلاننگ کرتا ہے, ڈفرینٹ ریسورسز یوز کرتا ہے, اور کنسسٹنسی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. آج ہم جس شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں, انہوں نے بالکل ہمبل آغاز کیا آج سے 18 سال پہلے. ایم آر کالج, جو کہ ماؤنٹ روز کالج کے نام سے پورے لندن میں بلکہ UK میں فیمس ہے, اس کے روح رواں ہیں, اس کے CEO ہیں. اور ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا بچپن کہاں پہ گزرا, UK کب آئے, اور اس کے بعد جب اس کالج کا آغاز ہوا تو جو آج عروج یہ دیکھ چکے ہیں, کیا یہ پہلے دن سے ایسا تھا یا انہوں نے بہت زیادہ محنت کی. السلام علیکم لال, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام اطہر عباس صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا اور مونٹروس کالج میں تشریف لانے کا. جی بہت شکریہ. بلال صاحب, آپ کا تعلق لاہور سے ہے اور لاہور میں آپ کی جو ارلی ایجوکیشن ہے وہاں پہ تھی. تھوڑا سا اپنا بچپن کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا تھا, اسکولنگ کیسی تھی, اور اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ کیسے آئے؟ جناب, ہم لاہور میں پاکستان کی انڈیپینڈنس سے پہلے 300 سال سے ہمارے آباء و اجداد لاہور میں اندرون شہر رہتے تھے. پھر میرے دادا ابو نے اسلامیہ پاک, ایک کالونی ہے چپوجی کے پاس, ادھر 1931 میں اس کو لیا اور مسلمانوں کی آبادی میں مسلمانوں کے لیے ایک سوسائٹی بنائی. میرا بچپن اسلامیہ پاک میں گزرا. I was there till 20 at the age of 24. اور ہم اقبال اور قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کو ماننے والے ہیں, بینگ اے پاکستانی. اسلامیہ پاک میں ایک اسکول ہوا کرتا تھا, جونیئر ماڈل اسکول, اور پھر نئی روشنی اسکول وہاں پہ کھلے, چپوجی گارڈنز اسکول وہاں پہ تھا. وہاں سے میں نے, اور سینٹرل ماڈل سے میں نے اپنا GCSE کی, میٹرک کی. اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج سے FSC کی. اس کے بعد پھر BCom کیا, پنجاب گروپ آف کالجز جن کا بڑا میاں عامر محمود صاحب ہیں, ادھر کے ہم اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. پھر MBA کیا, اور پھر اقبال اور محمد علی جناح صاحب کی خوابوں کو ڈھونڈتے ہوئے ہم بھی لندن آ گئے. اچھا, میں ابھی آف دا کیمرہ جب آپ سے بات کر رہا تھا تو آپ نے اپنے اسکول سے, جو گورنمنٹ ہائی اسکول چپوجی گارڈن سے, بڑی شدید محبت کا آپ نے اظہار کیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ میں بھی اسکول کے بارے میں جانتا ہوں. وہ تو ایک طرح سے بالکل جس کو ہم ٹاٹ اسکول کہہ لیں اس طرح کا اسکول تھا, سرکاری اسکول تھا. آج آپ ایک بہت بڑے مقام پہ ہیں, تو آپ کو اسکول کا خصوصی طور پہ یاد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سر, وہ اسکول اس اسکول سے بہت بہتر تھا. اس میں اساتذہ کرام اور اسٹوڈنٹوں کی بڑی محبت اور بھائی چارہ تھا. مجھے یاد ہے کہ کلاس 6 میں ہم خود بیل کھولا کرتے تھے. اختر صاحب ہمارے ٹیچر تھے, اور خود ٹاٹوں والا اسکول کھول کے ہم نے وہاں پہ اسمبلی ہونی, اور اسمبلی کے اندر قومی ترانے پڑھنے ہم نے. اور بڑا میموریبل ٹائم ہے. ہم مینار پاکستان جایا کرتے تھے 23 مارچ کو, 14 اگست کو. تو بڑا پیٹرٹ قسم کا ادھر ماحول تھا اس زمانے میں, جس زمانے میں ہم بڑے ہو رہے تھے پاکستان میں.
تو مجھے بڑی یادیں ہیں ادھر. اور ہمارے جو اساتذہ کرام تھے, پرنسپل تھے, وہ اسمبلی میں بچوں کو ایوارڈ دیا کرتے تھے. آئی ہیڈ گڈ میموریز آف دا اسکول. جو مار بھی پڑی, مرغا بنا کے مار بھی کھائی ہوئی ہم نے, ڈنڈے بھی کھائے ہوئے ہیں جس طرح سرکاری اسکولوں میں ہوتا ہے. ہاں جی. اور اسلامیات بھی ہمیں وہیں سے اساتذہ کرام نے اسلامیات کے سبجیکٹ میں, اور مطالعہ پاکستان بڑا وہ زور و شور سے پڑھایا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج جو ہوں اس میں میرے اساتذہ کرام, میرے ماں باپ اور میرے عزیز و اقارب, میرے دوست, میرے ویل وشرز, اور جو ہمارا نیبرہڈ تھا, بڑا اسلامک نیبرہڈ کے اندر ہم پلے بڑھے, اور بڑی اچھی. اچھا بلال صاحب, یو کے میں یا یورپ میں ہر نوجوان تو نہیں میں کہتا, لیکن بہت سارے نوجوانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں, سیٹل ہوں, کامیابی کی طرف بڑھیں. لیکن میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ نارملی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا سٹارٹ نہیں کرتے جس طرح آپ نے کیا. آپ نے ایک کالج یہاں پہ بنایا, اس سے پہلے یقیناً آپ نے ایفرٹ کی ہوگی, لیکن جس طرح لوگ یہاں پہ ٹیکسی چلا رہے ہیں, ان کے چکن شاپس ہیں اور ڈفرینٹ طرح کے بزنس ہیں, لیکن آپ نے ایجوکیشن کو ہی پروفیشن کیوں بنایا؟ اور جب آپ نے اس کو پروفیشن بنا لیا تو میرے نالج میں یہ بات ہے کہ آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ بالکل ایک چھوٹا سا ادارہ تھا. آج یو کے میں اور لندن میں ایک بہت بڑا جو ہے اس کا مقام ہے. تو یہ آپ نے اس فیلڈ کو کیسے چنا؟ جناب یہ سب رب کا اور رب کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے. اور جب اب میں پاکستان میں تھا آفٹر مائی جی سی ایس ای, وہاں پہ میں میتھس میں گڈ تھا, میتھس میں کافی اچھے نمبر ملتے تھے, تو میتھس کی میں نے ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی بچوں کو. پھر اے لیول, جی سی ایس ای اے لیولس کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. تو وہاں سے ہی میتھس پاکٹ منی ملتی تھی جسے ہم اپنی اسکولوں کی اور یونیورسٹیوں کی فیسیں دیا کرتے تھے. جب یہاں آئے تو یہاں پہ تو ہر بندے نے ہارڈ شپ کیا. آج جو آپ دیکھتے ہیں ویسا نہیں ہے, جو دکھتا ہے ویسا نہیں ہے. آئی ہیو ورکڈ ان ٹیک اویز, آئی ہیو ورکڈ ان اسٹاک ٹیکنگ کمپنیز, لو پیڈ جابز کی ہیں, باتھ روم بھی صاف کیے ہیں, اور وہ جسے کہتے ہیں جی موپ بھی لگائے ہیں, موپ بھی دکانوں میں. لگائے ہیں, ریسٹورنٹوں میں کام کیا ہے. لیکن ہمارے والد صاحب بڑے پرنسپل تھے, اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. وہ جب بھی فون کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے بیٹا جو پڑھنے آئے ہو اپنی اسٹڈی ضرور کنٹینیو کرنا. آئی ریمبر دا ٹائم 6 بجے سے لے کے رات 4 بجے 3 بجے تک شفٹیں بھی لگاتے تھے ریسٹورنٹس میں کام کرنا. 2 پاؤنڈ 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ این آور وہ پے کیا کرتے تھے بیک ان ڈیز. لیکن صبح یونیورسٹی ہم پریزنٹ ہوتے تھے. والدین کی فرمان کے مطابق اور جو ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے سیکھا تھا, اپنی ڈیسٹینیشن کو ہم نے چھوڑا نہیں اور پڑھتے گئے. تو پھر میرے کچھ عزیز و اقارب دوست تھے, انہوں نے پرووک کیا کہ وائی ڈونٹ یو اوپن اپ انسٹیٹیوٹ. پھر لیٹن ٹاؤن ہال میں بیک ان 2006, ایسٹ لنڈن میں ہی تھا. ایسٹ لنڈن میں ٹاؤن ہال میں ہم نے شروع کیا. اس وقت کافی ای یو مائیگرنٹس سیٹلڈ ہو رہے تھے. پھر ہم نے ان کو انگلش لینگویج کی کلاسز, کیلن میتھڈ, اسلامک اسٹڈیز کی کلاسز بچوں کو آن ویکینڈ, اور عربک کلاسز وہ شروع کی. چھوٹا سا ایک انسٹیٹیوٹ تھا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا بڑا ایک ادارہ بنے گا. آج ہمارے لنڈن میں 200 سے زیادہ امپلائیز ہیں جو ڈائریکٹلی ہمارے پاس کام کرتے ہیں, اور اراؤنڈ 50 to 60 ایکسٹرنل کانٹریکٹرز ہیں جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں. اوور 2000 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. 18 سال سے ادارہ چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرنسپلی اگر آپ ٹھیک ہیں, آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, اور آپ اپنے ساتھ ایمانداری کرتے ہیں, تو آپ کوئی بندہ بھی سکسیسفل ہو سکتا ہے. اچھا, ایک وقت تھا 2011 میں جب جو پرائیویٹ کالجز تھے گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا ان کے اوپر, اور آلموسٹ 95-98% جو کالجز ہیں وہ بند ہو گئے. آپ کا کالج کیسے سروائیو کر گیا؟ کیونکہ یہ ایک بڑی حیرت والی بات ہے کہ ایک ایسے دور کے اندر کہ جب پرائیویٹ کالجز کو انہوں نے کہا یہ شیم کالجز ہیں, یہاں پہ ایجوکیشن کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, بچے یہاں پڑھ نہیں رہے ہیں, جابز وغیرہ کرنے آتے ہیں یہاں پہ صرف حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں. آپ نے کیسے سروائیو کیا اور پھر آگے کیسے بڑھے آپ؟ جناب وہ 2009, 10 اور 11 میں جو اسٹوڈنٹ آیا کرتے تھے, ہمارے کالج میں بھی 2-3 اسٹوڈنٹ کے ایسے بیچ آئے جو ویزا لے کے آنا چاہتے تھے. ڈیو ٹو اکنامک ریزنز آئے وہ, ان کو اپنی اکنامک ایکٹیویٹی اور وسائل کی وجہ سے نہیں بچے پڑھ پائے. اور اس طرح کے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس بھی آئے, اور شکر الحمدللہ کہ ہم نے کبھی جسے کہتے ہیں نا میسیو ریکروٹمنٹ کمپینز نہیں کی, میسیولی لوگوں کو بلایا نہیں.
लिमिटेड स्टूडेंट 50 60 70 स्टूडेंटों को एनरोल मैनेज करते किया थे, आपने। मैनेज करते थे और उनको बुटीक्स टेलर्ड सर्विस दिया करते थे कि वो सिर्फ पढ़ने आए। इवन के स्टूडेंट का ब्रेकफास्ट लंच का भी एहतमाम हुआ करता था। जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते थे उनको हम स्कॉलरशिप दे के, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि वो पढ़ें। और मैं समझता हूँ कि हमारा कॉलेज, हमारा जो स्पॉन्सर लाइसेंस 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ, कभी हमें उसकी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि अगर हम मैसिव रिक्रूटमेंट करते तो कॉलेज में बंद होना था। एक वक्त आया कि आई रिमेंबर द डेज, जनवरी 2012 आया तो हमारे पास स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट बेचारे फीस ही नहीं अफोर्ड कर पाते थे। स्टूडेंटों को उन्होंने काम करने की इजाज़त नहीं दी। तो बस नेक नीति थी, हमने कहा यार छोटे लेवल पे हमारा काम था, इतने ज़्यादा ओवरहेड्स नहीं थे, हमने अपने ओवरहेड्स कम किए, दोबारा अपने आप को रीकन्फिगर किया, न्यू कोर्सेज ऐडेड किए, उससे हमारा आगे स्कूल चलता रहा। और आज अल्लाह का शुक्र है, हम्बल, वी आर वेरी हम्बल। हमारा जो अदारा भी चल रहा है, बेशुमार हम डिग्रीज प्रोग्राम, डिग्री पाथवे प्रोग्राम्स, मास्टर डिग्रीज इधर ईस्ट लंदन में ऑफ़र करते हैं, लंदन बॉरो ऑफ रेडब्रिज में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सक्सेस तो नहीं कहना चाहिए, हम्बल जो हमारी सक्सेस है उसका राज यही है कि हमने कोई मैसिव रिक्रूटमेंट नहीं की। इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के साथ मामलात जो उनसे हैं वो गलत विगिंग वगैरह और इस तरह नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस बंद हुए, डिमिनिश हो गए। हमारी सक्सेस वही है कि जो हमें प्रिंसिपल्स हमारे बड़ों ने जो सिखाए हुए थे उनको हमने फॉलो किया, तो हमारी बचत हो। अच्छा बिलाल साहब, एक बहुत बड़ी तादाद आज भी यहाँ पे नौजवान जो आए हैं स्टूडेंट वीज़ों पे, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आज भी लंदन, यूके और यूरोप में आना चाहते हैं। आपके ख्याल में इन कंट्रीज़ के अंदर कामयाबी का क्या गुर है? किस तरह, क्या ऐसे स्टेप्स बंदा ले कि वो यकीनी तौर पे एक कामयाब बिजनेसमैन बन सके? बाजी देखें, जो जिस स्किल सेक्टर में आप जो चीज़ आप खुशी से करना चाहते हैं ना, जो आपका एम है, जो आपके अंदर स्किल सेट है, बस उस पर आप साबित कदमी रखें। अगर आप आईटी प्रोफेशन है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मार्केटियर हैं, सेल्स का काम आता है, एचआर का काम आता है, हॉस्पिटलिटी का काम आता है, अपने उसके अंदर आप मास्टर स्किल्स करें। पाकिस्तान में बेशुमार अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आने से पहले मैं सबको मशवरा दूंगा, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आने वाला टाइम एआई का है। कुछ ना कुछ अपने साथ वो टूल सीख के आएँ, यहाँ पे आएँ और साबित कदम रहें। जो भी प्रोफेशन अडॉप्ट करें, साबित कदम रहें। यहाँ पे सिस्टम्स और इन प्लेस, और सिस्टम को अगर आप अब्यूज़ ना करें, आप सिस्टम को समझें और सिस्टम में रहते हुए आप ऊपर आ सकते हैं। इस वक्त आपका जो कॉलेज है ईस्ट लंदन में, एक बहुत बड़ा मुकाम है इसका। क्या आपने सोचा है कि आप इसको लंदन के दूसरे हिस्सों में लेके जाएं या कंट्री के दूसरे हिस्सों में लेके जाएं? हम नहीं समझते जी, अभी हम रेडी हैं। ओके 18 साल हमारा अभी तो छोटा सा रहा, अभी इट्स 18 years लर्निंग, वी नॉट प्लानिंग टू एक्सपैंड। जहाँ पे हैं लंदन बॉरो ऑफ रेडब्रिज में, हम यहाँ पे ठीक हैं। वी आर एमिंग टू बिकम अ यूनिवर्सिटी, और उस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। और आइंदा आने वाले जो लीडरशिप्स आएंगी, अगर वो एक्सपैंड करना चाहते हैं जब मैं रिटायर होऊंगा, या दे आर देयर टू डिसाइड, लेकिन आई डोंट थिंक कि हमें एक्सपेंशन करनी चाहिए। हमें जो वी आर हैप्पी द वे वी आर। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी गुफ्तगू में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा जिक्र होता है, कायद आज़म का बड़ा जिक्र होता है। आप बहुत ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, हर किसी पाकिस्तानी को होना भी चाहिए। आपने पिछले दिनों कुछ मूवमेंट चलाई थी कायद आज़म के मोनूमेंट के हवाले से, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। जी, आपको शायद जो लंदन में लोग रहते हैं उनको पता होगा कि 2015 में पार्लियामेंट स्क्वायर के बाहर गांधी, जो एक और फ्रीडम फाइटर थे फॉर सब कॉन्टिनेंट, उनका एक मुजस्मा इंस्टॉल किया गया। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, आई हैव आस्क्ड माई सेल्फ कि यार मेरी जो आइडेंटिटी है वो तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ही है। तो उनका, ही वॉज अ ग्रेट लीडर, ग्रेट लॉयर, और उनका क्यों नहीं है? तो आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मैं सिंपल, मेरा प्रोफेशन टीचिंग है। सोच आई, लेकिन अभी भी सोच है वो। हम उस मूवमेंट को मैंने चलाया, मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ,
یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی پورٹریٹ وائٹ ہال کے معتبر نیشنل لبرل کلب میں برٹش پاکستانی ماہر تعلیم و مقامی کالج کے پرنسپل بلال شیخ کی کاوشوں کے سبب آویزاں کر دی گئی ہے۔ ہمارا عزم یہ ہے کہ جناح صاحب کا ایک ویسٹ منسٹر کے باہر ایک مونومنٹ بھی بنے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کی کہ وہ پاکستان ہائی کمیشن کو ہدایت کریں کہ وہ ایسے منصوبوں کی بھرپور حمایت کریں۔ ہم انڈیویجولز ہیں، ہم انڈیویجولز نے اگر یہ اچیو کر سکتے ہیں، اگر ہمارے پیچھے ہائی کمیشن ہوگا تو بڑا کچھ اور اچیو کیا جا سکتا۔ کافی پولیٹیشنوں کو چٹھیاں لکھی پاکستانی اوریجن، لیکن کہیں ہم ریچ نہیں کر پائے۔ تو جو میری استطاعت میں تھا، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب 1900 میں ایک یہاں پہ ایرسٹوکریٹک ایک کلب ہے جس کا نام ہے نیشنل لبرل کلب۔ اٹ واز اے پولیٹیکل کلب، لیکن جناح صاحب وہاں پہ دادا بھائی نورو جی سے ملنے آیا کرتے تھے۔ دادا بھائی نورو جی واز دا فرسٹ ایشین اوریجن ممبر آف پارلیمنٹ۔ تو جناح صاحب وہاں پہ آیا کرتے تھے اور فریڈم کی بات ہوا کرتی تھی۔ تو اس کلب کے اندر قائد اعظم دی اونلی 1% جن کا وہاں پہ ایشین ان کا پورٹریٹ کمیشن کیا۔ میں نے کہا جو میری ریچ میں ہے وہ کام کیا جائے، مونومنٹ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو جو پولیٹیشنز ہیں ان کے اختیار میں ہے۔ تو اس کی ہم نے ایک کمپین چلائی اور ان کا میں نے ایک پورٹریٹ کمیشن کیا نیشنل لبرل کلب کے لیے، ان کو پھر میرا گفٹ خیال کیا۔ ہے پاکستان ہائی کمیشن بھی انوالو ہوا اور پھر بڑی اس کو ہائٹ ملی، میڈیا میں بھی ہائٹ ملی۔ ہمارے آنریبل ہائی کمشنر صاحب آئے، انہوں نے اس تقریب کو اعزاز بخشا۔ لوکل پارلیمنٹرین بھی وہاں پہ آئے، لارڈز بھی آئے، اور ہمارے لوکل ایم پی ہوا کرتے تھے سیم ٹیری جو آج بھی موجودہ ہیں، سیم ٹیری صاحب آئے اور انہوں نے آ کے اسے انوگریٹ کیا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ بینگ پاکستانی، جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، جو یورپ میں رہ رہے ہیں، جو امریکہ میں رہ رہے ہیں، جو کینیڈا میں رہ رہے ہیں، اینڈ آف دا ڈے وی آر پاکستانی، اور ہمارا باپ ایک ہی ہے اور ہمارے باپ کا نام محمد علی جناح ہے۔ تو جناح صاحب سے ہماری ہسٹری شروع ہوتی ہے اور وہاں پہ ہی اینڈ ہوتی ہے۔ تو جناح صاحب کے لیے جب آپ کسی مقام پہ پہنچ جائیں، اگر کسی مقام پہ بھی نہیں ہیں، جو آپ کے اختیار میں آپ وہ جناح صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ بلاکس کنٹریبیوٹ کریں، پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، پاکستان کی پازیٹیوٹی کو اجاگر کریں ان ویسٹرن کنٹریز۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہر انسان نے اس دنیا میں آنا ہے اور جانا ہے، میری زندگی کے اندر ان کا ایک مونومنٹ لگا ہو جہاں پہ میں کھڑا ہو کے کہہ سکوں یہ جناح صاحب ہے۔ ہم آئندہ آنے والی اپنی جنریشن کو، اپنے بچوں کو، گرینڈ کڈس کو، گریٹ گرینڈ کڈس کو وہ یہ دیکھ سکیں کہ یار ہم اس ملک سے آئے تھے، ہم خدا داد اسلامک ریپبلک آف پاکستان اور محمد علی جناح اور اقبال کی آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والے ہیں۔ اور جناح صاحب کی جو لائف لنڈن میں گزری ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے، جو پازیٹیو پارٹ ہیں وہ اجاگر کیے جائیں کہ جناح صاحب نے کہاں پڑھا، کن لائبریریز میں جاتے تھے، کہاں پہ ٹھہرے، اور انڈیپینڈنٹ موومنٹ کس طرح چلی۔ بہت شکریہ بلال، بہت اچھا لگا یہ جان کے کہ آپ کی جو لائف سٹوری ہے وہ بڑا ہمبل سٹارٹ تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت عروج بھی دیا۔ وہ تمام لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اپنے کیریئرز میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ بس یہ استقامت رکھیں، بی فرم، ڈسپلن رہیں، اپنے آپ سے محبت کریں، اور جو بھی جس بھی پروفیشن میں آپ ہیں اس پہ استقامت رکھیں، اور جس طرح ہے نا جی ڈسپلنڈ رہیں، اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اور سسٹم کو چیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، ڈسپلنڈ رہیں تو انشاءاللہ العزیز کہیں نہ کہیں پہنچیں گے۔ بڑے بڑے نام ہیں، میں تو ایک آرڈنری سر بندہ ہوں، میری لاہور سے جرنی شروع ہوتی ہے، لاہور سے لنڈن کی جرنی ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں لاہور سے جو پیدا ہوئے ہیں، جس طرح شاہد ملک صاحب ہیں، جو شاہد خان صاحب ہیں، آپ صادق خان کو دیکھیں، ایک بس ڈرائیور کا بچہ اگر کہیں پہنچ سکتا ہے، ساجد جاوید صاحب ہیں، بڑے بڑے پولیٹیشین ہیں یہاں پہ، جو لوگ پاکستان کے ریموٹ ایریا سے آئے ہیں، انہوں نے بڑی سکسیس حاصل کی ہے۔ تو سکسیسز جی اچیویبل اگر آپ ڈسپلن طریقے سے رہتے ہیں اور گولز بنا کے چلتے ہیں، اور دینے والی ذات آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ بینگ اے مسلم، میں اسلام کو پریکٹس بھی کرتا ہوں، آپ کو اللہ میاں پہ بلیو ہونا چاہیے۔ تو رب نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ حلال طریقے سے یا دوسرے طریقے سے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور اس کے لیے آپ محنت کرتے رہیں،
अगर एक आम बंदा टेक ओवर पे काम करके, लो पेड जॉब्स करके, आई सीरियसली अतर भाई, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम यहाँ तक इस लेवल तक आएंगे। मैंने तो बड़े बड़े गुर्बत के वो भी मोमेंट देखे हैं जब दोपहर का खाना खाने को पैसे नहीं होते थे इस मुल्क में। इवन के मॉन्ट्रोस कॉलेज में हमारे पास इतना वसाइल नहीं थे किसी ज़माने में कि हम दोपहर का खाना भी अफोर्ड कर पाएँ। तो ये रब देने वाला है, आप इस्तिकामत से चलें तो कहीं ना कहीं बंदा पहुंच ही जाता है। इसमें मेरे दोस्तों का, मेरे कुछ स्पिरिचुअल टीचर्स का, स्पिरिचुअल ट्यूटर्स का, जिन्होंने राह रास्त की हमें तजवीज़ की और कहा कि ये राह रास्त वाला तरीक़ाकार है, इस पे चलते रहो। अल्लाह वालों की महफिल में बैठे आप, कुछ ना कुछ उधर से सीख के आएँ, पॉजिटिव ही सीख के आएँ। तो उन महफिलों में और उन महफिलों में जाके और कहीं ना कहीं बंदा ट्रैक पे रहता है, बंदा डेविएट नहीं होता, कोई ईवल काम नहीं करता। तो उस वजह से हमारी बचत रही और अल्लाह मियाँ ने यहाँ पे किया। ये नहीं पता कितना वक्त है किसके पास, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता हूँ कि मॉन्ट्रोस जोन सा वो यूनिवर्सिटी बने। और मैं बड़ा खुश हूँ, मुझे जो कोविड की पहली वैक्सीन लगी मेरे स्टूडेंटों ने लगाई। जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई वेब क्रॉस हॉस्पिटल में, तो जो उधर नर्सें काम कर रही थी वो भी हमारी ग्रेजुएट्स थी जो सर्व कर रही थी वेब क्रॉस में। हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाएं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हमें मॉन्ट्रोस के स्टूडेंट मिलते हैं। बैंकों में जाएं तो बैंकों में मॉन्ट्रोस का स्टूडेंट मिलता है जो यहाँ से ग्रेजुएट हैं। तो हमारे स्टूडेंट माशाल्लाह कम्युनिटी में कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे हैं। जो उस्ताद कराम भी हमारे पास आते हैं वो भी काम करके 2, 4, 5 साल करके यूनिवर्सिटी सेक्टर में चले जाते हैं। तो मॉन्ट्रोस कॉलेज ने एज अ कम्युनिटी कॉलेज ने कम्युनिटी के अंदर बड़ा काम किया है, चैरिटेबल भी काम किए हैं और स्टूडेंटों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो मेरी हारी मेरी सक्सेस नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरे साथ टीम है और मेरी जितनी टीम है उनकी कंट्रीब्यूशन है, उनकी एफर्ट है। एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। आपको यू हैव टू रिलाई, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन पीपल। आपके पास टीम बिल्डिंग स्किल्स हो तो आप इस तरह पहुंच सकते हैं। अभी हमारी तो अभी वी आर जस्ट बेबी ऑर्गेनाइजेशन, अभी हम सीख रहे हैं। मैं खुद भी तालिब इल्म हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। तो एक्सपेंशन का हम नहीं सोच रहे कि हम पूरे यूके में या पाकिस्तान में आगे पीछे बनाएं। इट्स नॉट मैनेजेबल, इट्स नॉट अचीवेबल फॉर अस। इफ़ वी नीड टू डिलीवर क्वालिटी, छोटे जितने रहेंगे तो क्वालिटी डिलीवर कर पाएंगे आप। बहुत शुक्रिया बिलाल, थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू। व्यूअर्स, हमने देखा कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आप कंसिस्टेंट हैं और जिस तरह बिलाल भी कह रहे हैं कि आपके जो गोल्स हैं क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, सिस्टम को आपने चीट नहीं करना, तो यकीनी तौर पे कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर बनेगी। आपने जो ख्वाब देखे हैं कामयाबी के, उनके लिए बिलाल साहब जैसे लोग जो हैं वो हमारे लिए मशअल राह हैं। हमें देखना चाहिए अपने इर्द गिर्द भी और अपने आप का भी मुहासबा करना चाहिए कि अगर हम में कोई कमी वाक़या है तो हम इन लोगों को फॉलो करते हुए कामयाब ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। ड्रीम डिकोड को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। मेरा नाम अतर अब्बास है और आप देख रहे हैं ड्रीम डिकोड।